ہم دونوں میاں بیوی بیڈ پر کمبل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور میں نہ دوپٹے کی دوپٹہ نہیں ہوتا تو اچانک کبھی میرے سسر اور کبھی میری ساس کمرے میں گھس جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، بغیر دستک دیے۔ میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے، آنی بھی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کو کیسے منع کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ان کا گھر ہے، میں اپنے شوہر کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ اپنے شوہر کو سمجھانے کے بجائے ڈائریکٹ ساس سسر کو سمجھا دیں محبت سے، بولیں انکل ہم کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، شوہر کے ساتھ میاں بیوی تو بے تکلف ہوتے ہیں، گپیں مار رہے ہوتے ہیں، بے تکلف ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ویسے بھی کسی کے کمرے میں جب لڑکا بالغ ہو جائے نا تو باپ کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ دھاڑ کر کے کمرے میں داخل ہو، یہ اس کو بھی چاہیے کہ نوک کر کے آئے، قرآن کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کہیں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، تو اس لیے اس کو پہلے بتا دیں ساس سسر کو، ان دونوں کو پہلے آپ محبت سے، پہلے میاں کو بولیں کہ آپ خود ہی بتا دیں، محبت سے سمجھا دیں، میاں صاحب نہیں بتا رہے تو آپ بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ کہ سسر صاحب آپ میرے باپ کی طرح ہیں، تو آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے والد صاحب بھی تھوڑا سا اس کا خیال کیا کرتے تھے کہ جب کمرے میں آتے تھے نوک کر کے آتے تھے، تو آپ بھی تھوڑا سا خیال کر لیا کریں، لیکن خود نہ کہیں، کسی اور سے کہلوا دیں، خود کہیں گے نا تو ایسی جنگ شروع ہوگی کہ ختم ہی نہیں ہوگی کبھی، ساس کو یا سسر کو سمجھانا بات ایسے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، بہرحال یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو ختم کریں، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ کوئی ساس سسر کا حق نہیں ہے، اور یہ اگر گھر ان کا بھی ہے تو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے کمرے میں ایسے گھسائیں، یہ جائز نہیں ہے، اور آپ کا شرم آنا بالکل ٹھیک ہے، حیا جن خواتین میں ہوتی ہے ان کو یہ عمل برا لگتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، اللہ نے آپ میں حیا رکھی ہے، آج کل تو حیا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہے، نام بس حیا رکھا جا رہا ہے، حیا ہوتی ہے نہیں اندر، الحیا جزء من الایمان، حدیث میں آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے، تو شرم و حیا ہونی چاہیے، ہم کوئی انگریز تھوڑی ہیں۔